بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج ہم 20ویں رمضان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ آخری عشرہ جو ہے وہ ہمارا رمضان کا سٹارٹ ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پیٹی جسے کہتے ہیں نا کس لیا کرتے تھے اور خود بھی ساری رات جاگتے تھے، اپنی فیملی کو بھی اٹھا کے رکھتے تھے، کیونکہ اس میں وہ رات ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن 1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 82 to 83 ایئرز کی عبادت ایک پلڑے میں، اور جو اس ایک رات میں عبادت کریں گے وہ دوسرے پلڑے میں. تو اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طرح سے اس رات کو ہم پا لیں. تو اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا کچھ ایک ٹپس شروع میں دے دیتا ہوں کہ وہ کیا ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ یعنی رات کو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے وہ آدھی رات کی عبادت لکھی جاتی ہے، اور جو صبح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے اس کے لیے باقی کی رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جاتی ہے. تو اور اگر ان راتوں میں کچھ بھی نہ ہو، صرف یہ ہو کہ باجماعت نماز کا عشاء اور فجر کا یہ اہتمام کر لیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا. لیکن آف کورس ہم صرف اس پہ خوش نہیں ہیں، ہم اس سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک اور چیز یہ کہ اگر آپ تراویح کی نماز میں ریگولر آ رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ تراویح شروع کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے اس کو بھی پوری رات کا اجر ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے جماعت کے ساتھ عشاء اور فجر پڑھی ہے اور آپ نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی ہے تو آپ کو ایک دفعہ نہیں 2 مکمل راتوں کی عبادت کا ثواب مل گیا. تو یہی بہت کافی ہے. اس کے بعد ایک اور کچھ سیریز آف احادیث ہیں جہاں پہ ایک حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی رات کو قیام کے اندر 10 آیات سے زیادہ تلاوت کرے گا، 10 آیات یا اس سے زیادہ، تو وہ کم از کم غافلوں کی صف میں نہیں لکھا جائے گا. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ جو 2 رکعت آپ سنت پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ سورہ عصر اور سورہ انا اعطیناک الکوثر نہ پڑھیں، کیونکہ یہ تقریباً 6 آیتیں بنے گی، اس سے اوپر پڑھ لیں، مثال کے طور پہ فلق ناس پڑھ لیں، تو کم از کم آپ غافلوں میں نہیں آئیں گے. جو بندہ حدیث میں آتا ہے 100 آیات کے ساتھ تلاوت کرے گا رات کو قیام کے اندر، چاہے آپ 2 رکعتیں پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 8 پڑھیں، جتنی بھی پڑھیں، جو 100 آیات کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو بھی پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اب اگر آپ تراویح کی نماز پڑھیں تو یقین کیجئے 100 سے اوپر ہی آیتیں پڑھیں گے آپ انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ نے جماعت سے عشاء اور فجر پڑھی ہے، اگر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، اس میں ظاہری بات ہے 100 سے اوپر آیات پڑھی ہیں، تو یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 پوری مکمل راتوں کی عبادت کا آپ کو اجر ثواب مل جائے گا صرف اتنا سا کرنے میں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو قیام میں 1000 آیات پڑھے گا. اب 1000 آیات کا مطلب ہے اگر آپ پہلے پارے سے شروع کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ کا سورہ بقرہ جو ہے وہ 286 آیتیں ہیں، یہ تقریباً 2.5 پارہ ہے. یعنی کہ رات کے قیام میں سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور 2-3 صورتیں اور ملا کے یہ تقریباً 8-9 پارے تو بن جائیں گے آپ کے. جو اتنا قیام کرے گا اس کو قیامت کے دن وہ خزانہ ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا. اچھا اب تھوڑا سا میں نے کہا تھا نا لیٹس ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ، اگر آپ اینڈ سے شروع کریں تو صرف آخری 2 پارے، یہاں سے کریں گے تقریباً 8 پارے ہوں گے اگر فرسٹ سے شروع کریں، کیونکہ آخری جو پارہ ہے اس میں 37 صورتیں ہیں. جو اس سے پہلے والا یعنی آخری 2 اس میں صورتوں کی تعداد زیادہ ہے، آیتوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن بڑے کمپریہنسو اور جامع ہیں. تو اگر آپ کبھی موڈ بنے آپ کا مہینے میں 1 دفعہ خاص طور پہ طاق راتوں میں اگر آپ کا موڈ بن رہا ہو کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد بھی آپ مزید کچھ پڑھنا چاہیں، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کے ساتھ قیام کریں گے، اور اس کے لیے جو لوگ جن کو قرآن نہیں آتا وہ اپنے ساتھ ہاتھ میں مصحف کھول کے رکھ سکتے ہیں، سائڈ پہ ٹیبل رکھ لیں، اپنی عبادت کریں، کیونکہ نفل نماز ہے تو اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کر کے ایک اسپیشل یعنی اللہ کی طرف سے خزانہ مل سکتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں چھوٹی موٹی جو اگر آپ اپنی انہی دنوں میں ہیبٹ بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ صدقہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پورے رمضان میں صدقہ بہت کرتے تھے، آخری عشرے میں تو بہت زیادہ کرتے تھے. تو باقاعدہ طور پر پلان کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس کے اندر خوب صدقہ بھی کرنا ہے. آخر میں بس ایک سوال رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ
لیلۃ القدر جو ہے وہ طاق راتوں میں آتی ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اب سوال یہ طاق راتیں اسلام آباد کے مطابق، KPK کے مطابق، یا پھر سعودیہ کے مطابق، یا کس کے مطابق طاق راتیں ہوں گی؟ اور کبھی کبھار آپ کو پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار چاند نظر آتا ہے ہمیں، لیکن وہ پتہ ہوتا ہے، ساروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چاند ایک دن پرانا ہے، اور لگتا ہے ایک دن ڈنڈی مار گئے ہم. تو پھر ہم کہیں جی اب ہمیں تو آفیشلی تو کہا جا رہا ہے 20 تاریخ ہے، لیکن ایکچولی ہمیں پتہ ہے 21 تاریخ ہے. تو پھر اس طرح کے معاملوں میں کیا کریں؟ تو اس لیے میری اپنی رائے ہے یہ، اور میں اپنی رائے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لیں. تو پھر آپ کو کنفرم پتہ ہوگا کہ میرے سے لیلۃ القدر مس نہیں ہوئی. ورنہ اگر آپ تھوڑا سا کہیں گے نہیں جی چلو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ادھر ادھر، کیونکہ دیکھیں اپرچونٹی بہت بڑی ہے، صرف 10 دن کی بات ہے، اور آپ کو یعنی ایک لائف ٹائم کی عبادت کا اجر مل رہا ہے. اس سے بھی زیادہ، کتنا زیادہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو پوری ایک لائف ٹائم کی عبادت کا اجر جو ہے وہ اس میں مل رہا ہے. اور اس رات میں جو آپ نے پڑھا ہوگا، جو خرچ کیا ہوگا، وہ سمجھ لیں ملٹیپلائڈ بائی 83 ایئرز ہے، کہ جیسے آپ نے تقریباً 80-85 سال جو ہے وہی عبادت لگاتار کی ہے آپ نے. تو کتنا بڑا ہمارے نامہ اعمال میں چیز جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ لیلۃ القدر کی جو تاریخ ہے نا، یہ ہم سے چھپا لی گئی. اللہ رب العزت نے یہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی، اور آپ اپنے خیمے سے نکلے اور صحابہ کو بتانے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے بیچ میں کچھ دو تھے جن کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی، اور آپ کو وہ تاریخ بھلا دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک حکمت ہے، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اگر ہمیں تاریخ پتہ ہوتی، مثال کے طور پہ اگر آپ کو پتہ ہوتا کنفرم کہ 25 تاریخ کو لیلۃ القدر ہوتی ہے، یا 23 تاریخ کو ہوتی ہے، یا 27 کو ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا کنفرم، اور پھر آپ عبادت نہ کرتے، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی کہ تجھے پتہ بھی تھا کہ یہ وہ رات تھی لیلۃ القدر کی، اور تو باہر بوفے کھا رہا تھا، تو وہاں پہ پارٹی کر رہا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا آل نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ چل رہے تھے، آل نائٹ فلانا چل رہا تھا. یہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی تجھے پتہ بھی تھا اور پھر بھی تو اتنا غافل تھا. ابھی تو چلو پھر ہم لوگ اپنا اگنورنس کارڈ دکھا سکتے ہیں کہ اللہ سوری مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو 21 اور 23 کو عبادت کر لی تھی، کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں بیمار ہو گیا. یعنی بہانے بن سکتے ہیں، اس ٹائم پہ بہانہ کوئی نہ چلتا آپ کا. تو چلیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ 10 دن ہے، 10 دن کی عبادت بھی نا اٹس ورتھ اٹ، اٹ از 100% ورتھ اٹ، کہ آپ اس میں تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں. میں نے آپ کو بتایا بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پوری رات کے قیام کا، پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا. اس کے علاوہ جو اوپر ڈالنا چاہیں گے وہ ایکسٹرا ہے، وہ چیری آن ٹاپ ہے، وہ گریوی ہے، باقی سب ایکسٹرا ہے. اس کے علاوہ آپ دعا کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، قرآن پڑھنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں تو الحمدللہ وہ سب کچھ ایک چیری آن ٹاپ ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہوں گا اس ٹاپک کے بارے میں کہ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ کے بھی پڑھ لیں. یعنی جتنا اجر قرآن سمجھ کے پڑھنے کا ہے، تدبر کرنے کا ہے، تفکر کرنے کا ہے، وہ اسی طرح سادہ سادہ پڑھنے میں نہیں ہے. کیونکہ اصل مقصد قرآن کا یہی تھا کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. تو اس کو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی سکھائیں، چاہے تھوڑا سا 2-3 آیتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، آپس میں ڈسکشن کر لیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کا نور اترے اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوں. تو یہ بہرحال کچھ آپ کے لیے ٹپس تھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان کو فالو کریں گے. آج ہم لوگ ویسے تو فوکس کریں گے سورہ لقمان کے اوپر، لیکن اس سے پہلے سورہ العنکبوت کی کچھ آیات ہے. بڑی ایک مشہور آیت ہے، آیت نمبر 57. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر لوٹ کر تو تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہماری لائف کو ڈیفائن کرتا ہے کہ بھئی ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے، وی آل ہیو ٹو ڈائی. جس طرح ابھی آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، اسی طرح سے یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم لوگ یہاں نہیں ہوں گے. اگر میں ایک اندازے سے یہ بات کہوں کہ آج سے 100 سال کے بعد، آج سے پورے 100 سال کے بعد جتنے بھی لوگ اس وقت اس مارکی میں ہیں نا، کوئی بھی زمین کے اوپر نہیں ہوگا، سب زمین کے نیچے ہوں گے. ارد گرد اپنی نا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ لیں. یہ جو ابھی آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں نا، صرف 100 سال کی بات ہے. زمین کے اوپر کوئی نہیں ہوگا. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی تو نے یہاں پہ زندگی کیسے گزاری؟ رمضان بھی آئے، چلے بھی گئے، حالات، واقعات، بہت سارے لیکن تو نے کیا کیا؟ تو یہ بتا، تو اس دنیا میں اتنے عرصے کے لیے آیا تھا، کون سے تو نے اعمال کیے تھے جو آج تو لے کے آیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ تو پہلی بات تو یہ. دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہیں پہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 59 میں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون.
وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، یہی اصل میں وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. یعنی یہ پوری زندگی صبر اور تحمل سے گزار دیتے ہیں. جب مشکل آتی ہے اس پہ صبر کرتے ہیں، جب خوشی کا موقع آتا ہے اس پہ شکر کرتے ہیں، پوری زندگی اسی صبر اور شکر میں گزار دیتے ہیں. ایونچولی تمہاری جانا ساروں نے. لیکن کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو صبر کے ساتھ گزاریں اور جو اللہ کی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ ہماری لائف کا ٹوٹل کرکس ہے جو یہاں پہ سورہ العنکبوت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب آتے ہیں جی سورہ لقمان کی طرف. سورہ لقمان کے اندر سیدنا لقمان جو ہیں، جو ایک نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں وہ کیا تھے؟ رجل صالح، ایک نیک اور صالح آدمی تھے، بڑے نالجبل تھے، بڑے انٹیلیجنٹ تھے. لقمان حکیم ان کو کہا جاتا ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. تو سیدنا لقمان جو ہے وہ اب اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. اب اس میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے جس طرح بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے یہ آج کی جو ڈیجیٹل جنریشن ہے اس کو تربیت کرنے میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بڑے لیسنز ہیں کہ وہ پرائرٹائزیشن کہاں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. تو سب سے پہلی بات جو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں وہ بڑے پیار سے بتا رہے ہیں، محبت سے بتا رہے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جی اس کو جوتے مار رہے تھے یا اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا یا اس کے اوپر چلاتے ہوئے کہا یا اس کو گالیاں نکالتے ہوئے کہا. نہیں، پیار سے کہا یا بنی، میرے پیارے بیٹے، میرے پیارے بیٹے. اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا کبھی. کیوں نہیں کرنا؟ ساتھ ریزن بھی بتا رہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک حکمت کیا ہے، چیز بھی بتائی کیا کرنی ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے سے بچے کچھ پوچھتے ہیں نا کہ جی ہم کہتے ہیں جاؤ جا کے یہ کام کرو، کہتے ہیں کیوں؟ تو امی کہتی ہیں میں بتاؤں کیوں؟ میں بتاؤں؟ کہتے ہیں نہیں نہ بتائیں. یا پھر ہوتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں اس لیے، یعنی ریزن کیا ہے کہ بیٹا جا کے کام کرو. کیوں کروں امی جی؟ کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہمیں کوئی حکم دیتے اور کہتے ہیں میں اللہ ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ایون اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھ سکو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز تمہیں فحشی اور منکر سے بچائے گی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ریزن. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ریزن دینے کی. اللہ تعالیٰ کہیں بس کر، تو بندہ ہے یا تو اللہ ہے؟ تو بندہ ہے تو کام کر. میرے سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی میں تمہیں بتاؤں کیوں؟ اللہ کے اللہ بھی بتا رہے ہیں. روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پہ کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر بھی تقویٰ آ جائے. تو اللہ ریزن بتا رہا ہے. سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو بات بتا رہے ہیں، ریزن بتا رہے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ ریزن ہی نہیں بتاتے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں میرا بیٹا ہے 16 سال کا. تو میں نے اس کو بولا نماز پڑھو، تو کہتا ہے کیوں پڑھوں؟ تو میں نے کہا پھر کیا جواب دیا آپ نے؟ کہتے ہیں میں نے جواب کیا دینا تھا، میں رکھ کے منہ پہ تھپڑ مارا اس کے. میں نے کہا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یہ تو ریزن اللہ نے نہیں دیا قرآن مجید میں. کہ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی غلطی ہے، آپ کو ریزن پتہ ہونا چاہیے تھا. کہتا ہے اس کا تو کوئی ریزن تو نہیں ہے. میں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ریزن ہے. تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا پھر ہم مارکوٹائی پہ آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات کیوں کہے ہیں ہمیں، اور پھر ہم بچوں کو سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ. تو اب سیدنا لقمان کی جو وہ پوری لسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. آگے فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر صبر کرنا. جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرنا. اب یہ کتنے گولڈن ایڈوائس ہے جو بچے کو دیا جا رہا ہے. ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، تم نے کسی کے ساتھ نہ انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. بیٹا نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. ہمیں عام طور پہ پیرنٹس کہتے ہیں بیٹا یو شوڈ لرن ٹو مائنڈ یور اون بزنس. مائنڈ یور اون بزنس والی بات جہاں تک تو یہ ہونا کہ جی خواہ مخواہ لوگوں کے معاملات میں پروب کرنا کہ جی وہ کدھر گیا، کہاں گیا، واپس آیا نہیں آیا، یہ مائنڈ یور اون بزنس تو ٹھیک ہے. لیکن ایک بندہ اگر برائی والا کام کر رہا ہے اور آپ کے سامنے کر رہا ہے تو یا تو آپ ہاتھ سے روکتے ہیں اگر آپ کی استطاعت ہے تو، ورنہ آپ زبان سے کہتے ہیں، کچھ پیار سے کہیں گے، محبت سے کہیں گے، حکمت سے کہیں گے، یا پھر کم از کم دل میں برا سمجھیں گے. تو سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو جو اصل چیز ہے نا ویلیوبل، وہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اصل کام ہے ہی ہے.
اور پھر جو اس راستے میں مشکلیں مصیبتیں آئیں گی اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے جو بھی مشکلیں تمہارے راستے میں آتی ہیں. تو پھر آگے وہ پوری اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں. بہرحال میں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو ذرا میں اس کی سمری بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے سیدنا لقمان توحید کی بات کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وبالوالدین احسانا، ماں باپ پہ احسان کرو. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں نالجبل ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک بچے کو ورلڈ ویو اس کا سیدھا ہو رہا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں ہے نا اللہ سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. بجائے کہ میں بچے کو اپنے آپ سے ڈراؤں کہ بیٹا خبردار کچھ کیا میں چھوڑوں گا نہیں، بلکہ اس کے بجائے یہ بتایا کہ بیٹا جدھر بھی ہوگے نا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ ہوتا ہے اس بچے کا ورلڈ ویو صحیح کرنا. پھر وہی کہا کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور صبر کا دامن نہ چھوڑنا. پھر کہا کہ ہیوملٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے، تمہارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، زمین پر آرام سے چلنا اور آواز کو دھیما رکھنا. اور گدھے کی آواز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جو آواز ہے وہ بدترین ہوتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو بہت شیخی خورے ٹائپ ہوتے ہیں، بہت تکبر والے ہوتے ہیں، اس طرح کا مت بننا. اچھا، اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہاں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ سبھی کو فائدہ ہوگا. بچوں کی تربیت میں یہ 6 پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اس میں آتا ہے آپ کی ایموشنل ریلیشن شپ بچوں کے ساتھ. یعنی کہ بچوں کو سب سے پہلے جب بچے تقریباً 7 سال تک ہوتے ہیں خوب پیار دیں، خوب محبت دیں ان کو، تاکہ ایک اچھا ریلیشن شپ آپ کا بچوں کے ساتھ بن جائے. یہ سمجھ لیں کہ جو بیسک بلڈنگ بلاک ہے وہ محبت کا ہے. بچے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا باپ یا میری ماں مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس کے اوپر پھر آپ نے عقیدے کی لیئر ڈالنی ہے، لا تشرک باللہ والی، کہ بیٹا اب پہلے محبت ہے نا، یا بنیا پہلے ہے، میرے پیارے بیٹے، میرے اچھے بیٹے، یہ بات پہلے ہے، محبت پہلے ہے. اس کے بعد کیا ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. دیکھو اللہ ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے، اللہ السمیع ہے، البصیر ہے. یہ اس کے اوپر لیئر آتی ہے. دیکھیں لیئرنگ اگر اوپر نیچے ہو جائے گی نا بلڈنگ کلیپس کر جائے گی، کیونکہ فاؤنڈیشن ہی اسٹرانگ نہیں ہے. تو فاؤنڈیشن اسٹرانگ کے لیے پہلے محبت کی لیئر ہے، اس کے اوپر عقیدے کی لیئر ہے، اس کے اوپر پھر مینرز ہے. بیٹا بڑوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرو، وبالوالدین احسانا. ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ تمہارے دوست نہیں ہیں، ماں باپ تمہارے بڈی نہیں ہیں، ماں باپ تمہارے گلی محلے کے یار نہیں ہیں، ماں باپ تمہارے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے پیار تمہارے سے بہت ہے بیٹا، لیکن ماں باپ کا ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو بیٹا ماں باپ سے یوں بات کرتے ہیں، دادی دادا سے یوں بات کرتے ہیں، نانی نانا سے اس طرح سے بات کرتے ہیں، جب کوئی بڑا آتا ہے سلام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ہے مینرز کی لیئر ہے، بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ایسے اس طرح نہ کیا کرو. یعنی وہ اب ڈسپلننگ کی لیئر ہے. اور یہ 7 ایئرس کے بعد زیادہ ایکٹیولی آپ اس کو پرسو کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ امیٹیشن سے ہی سیکھ جاتے ہیں. آپ کو ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ آپ کو کاپی کرنا شروع کرے گا. آپ اگر ایک خاص طریقے سے بہیو کریں گے بچہ بھی اسی طرح سے کاپی کرے گا آپ کو. گھر میں اگر گالی گلوچ ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے بچہ جو ہے وہ اس کے منہ سے پھول جڑیں گے، اس نے یہی چیزیں کاپی کر کے دوسروں کو سنانی ہے. تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے ایز پیرنٹس ہم نے خود سب سے پہلے چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. پھر چوتھی لیئر جو ہے وہ ورشپ کی ہے، اب عبادت ہے. 7 ایئرس کی ایج میں آہستہ آہستہ بچوں کو کا موڈ بنانا شروع کریں عبادت کی طرف. 10 سال کی عمر تک اب کہیں بچے اب عبادت کمپلسری ہو گئی، اب تو انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور اس پہ تھوڑی سی کھینچا تانی ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے ہم بچوں کو سزا دیتے ہیں ان چیزوں پہ جو خطا ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا. بچے نے جی پھسل گیا گلاس توڑ دیا آپ کا، تو اس پہ اب بچے کی چترول ہو رہی ہے، بنتی نہیں ہے، تک نہیں سمجھ آئی اس کی. آپ کی کوئی خاص کوئی پلیٹیں توڑ دی اس بچے نے غلطی سے، حالانکہ وہ جان بوجھ نہیں توڑی، کہیں لے کے جا رہا تھا پھسل گیا بیچارہ، اس پہ اس کی پٹائی ہوگی. لیکن نمازوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس پہ پوچھنے والی کوئی نہیں ہے. رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے، حالانکہ اس کی عمر ہو چکی ہے کہ روزے رکھنے والی، لیکن نہیں رکھ رہا، تو اس پہ چھوڑا ہوا کہ نہیں وہ اسٹڈیز میں حرج ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چوتھے نمبر پہ کیا ہے، عبادت کی لیئر ہے جو 7 سال کی عمر میں سٹارٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ وہ آپ کو جوائن کرتا ہے، 10 سال کی عمر میں کمپلسری ہو جاتا ہے. 5th پوائنٹ ہے سیکشول ڈیولپمنٹ کو ڈسپلن کرنا. اب آپ کہیں گے یہ کہاں سے مضمون بن گیا؟ یہ بالکل ہمارے قرآن کا مضمون ہے. ہمیں کہا کہ 10 سال کی عمر میں نا بچوں کے بسترے علیحدہ کر دو. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں کہ بچوں کے بسترے علیحدہ کیوں کرنے ہیں، کہ تاکہ بچے سیپریٹ بیڈز میں ہیں، یا کم از کم علماء کہتے ہیں کہ سیپریٹ اگر بیڈز نہیں ہیں تو کم از کم کمبل ان کے سیپریٹ ہونے چاہیے، کہ رات کو اگر 2 بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بہن بھائی ہیں جو بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے بندہ
اپنے حالت کو کنٹرول نہیں کر سکتا رات کو سوتے وقت تو کسی کی چادر اترے, کوئی ایسی چیز آپ دیکھ لیں جو آپ کو دیکھنی نہیں چاہیے تھی. تو اس سے بچانے کے لیے نا بچوں کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ان کے بیڈ کو سپریٹ کریں. پھر وہ جو سورہ حجرات میں ایٹیکیٹس بتائے گئے ہیں کہ جب بچہ پیرنٹس کے بیڈ روم میں آتا ہے, عشاء کی نماز کے بعد اگر آتا ہے نوک کر کے آئے, فجر سے پہلے کسی ٹائم پہ آتا ہے نوک کر کے آئے, دوپہر کے ٹائم جو ٹائم قیلولہ کا ہوتا ہے نوک کر کے آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ڈریس کوڈ تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں. اپنے بیڈ روم میں آپ ریلیکس کر رہے ہیں, ماں ریلیکس کر رہی ہے, باپ ریلیکس کر رہا ہے, بچوں کا ہے, اب آپ نوک کر کے آئے. ایسے ہی بات دھڑل سے کمرے میں گھسنا نہیں ہے آپ نے. تو یہ ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں, اور اس میں ان کو ڈسپلن کیا جا رہا ہے کہ کہیں بچہ غلطی سے بھی کوئی چیز نہ دیکھ لے جو اس کو سیکشولی پرووک کر سکتی ہے. تو یہ تو چلیں ہو گیا جی بیڈ روم میں نوک کر کے آئے, جو ہے نا بستر سپریٹ کر لیا. نیٹ فلکس پہ البتہ بچہ جو مرضی دیکھ لے, ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا. یہ آپ نے کہا جی ہم نے جی ماشاء اللہ بچوں کے بستر 10 سال کی عمر میں علیحدہ کر دیے, بچے ہمارے اتنے ڈسپلن ہے, کمرے میں آتے ہیں نوک کر کے آتے ہیں. البتہ نیٹ فلکس کی ایکسیس ان کو فل دی ہوئی ہے, جو مرضی دیکھتے ہیں اس پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کی روح کوئی نہیں سمجھے. جس چیز سے منع کیا جا رہا تھا وہ تھا کہ غلطی سے اس طرح کی چیزوں سے کوئی بھی ایسی چیز جو نازیبا ہے اس پہ ان کی نظر نہ پڑ جائے. ٹی وی روم میں جی میگزین پڑے ہوئے, اس میں سب کچھ ڈسپلے ہوا ہوا ہے. تو اس چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. تو ان کی سیکشول ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس کو ہم نے کیٹر کرنا ہے. اور چھٹا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے سوشل رولز اور رسپانسبلٹیز میں لے کے آنا ہے. یعنی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے وہ کرنا, بچوں کو بتانا کہ بیٹا تم نے صرف اپنے خیال نہیں رکھنا, آپ نے سب کا خیال کرنا ہے, آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے, آپ نے برائی سے روکنا ہے, بیٹا آپ کام کریں گے. تو اس کو اس پہ موٹیویٹ کرنا, اس پہ انکریج کرنا کہ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے بلکہ اپنے ارد گرد بھی سوچے. اس کو یعنی کہ فار ایگزامپل بیٹا ہے مسجد لے کے جانا, جس طرح آپ لوگ یہاں پہ آتے ہو ماشاء اللہ تراویح پہ فیملیوں کو ساتھ لے کے آتے ہو, یعنی اس طرح کی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور پھر کچھ بھی اگر ہوتا ہے نا فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں, تو ان کو اس طرف انکریج کرنا کہ آپ اس میں ایک رول پلے کرو. فار ایگزامپل اگر کوئی مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کوئی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, تو بیٹا اس میں انوالو ہو جاؤ. پاکستان میں کوئی سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, بیٹا انوالو ہو جاؤ, بیٹا آپ والنٹیئر کرو اس میں. کوئی آپ کی کمیونٹی میں کچھ ہو رہا ہے, بیٹا آپ اس میں ایکٹیویٹ ہو جاؤ. یہاں پہ ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پہ جو والنٹیئرس کام کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ ہی میں سے ہے نا. اس سائڈ پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ اس سائڈ پہ بچیاں بھی وہاں پہ کام کر رہی ہیں, یہاں پہ چھوٹے بچے بھی لگے ہوئے ہیں, کتنے والنٹیئرس بنے ہوئے ہیں. ان کے ماں باپ کو آئیڈیا ہوا کہ بھئی ہم نے اپنے بچوں کو انوالو کرنا ہے, بیٹا تم خدمتوں میں لگ جاؤ. امیجن کریں جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کے گولز اور ایمبیشن بھی بڑے ہوں گے. یہ ہمیشہ دینے والے بنیں گے, لینے والے نہیں ہوں گے. یہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. یہ نہیں کہ جی میرے ملک نے میرے لیے کیا کیا, آپ نے میرے لیے کیا کیا, فلاں نے چھوڑو پرے, وہ آپ کو کریں نہ کریں اور بات ہے. آپ دینے والے بنو. آپ یہ کہو میں اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, کیونکہ میں نے تو اپنی جنت کا راستہ سیدھا کرنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بچوں کو جس پہ بلڈ کرنا ہے. یاد رکھیے گا کہ بحیثیت پیرنٹس آپ شیپرڈز ہیں, انجینئرز نہیں ہیں. آپ نے بچوں کی انجینئرنگ نہیں کرنی کہ جی میرا بچہ جو ہے نا, میرے پاس اکثر پیرنٹس آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ہمارا بچہ ہے اس کو ٹھیک کر دیں. میری کوئی مکینک کی دکان ہے, کدھر آؤ بیٹا یہاں لیٹو, اس کو ذرا پلاس لگایا, کوئی اس کو اسکرو شرو ٹائٹ کیے کہ جی اب بچہ ٹھیک ہو گیا اس کو لے جائے. ایک خاتون میرے پاس آئی, کہتی ہیں یہ میرے ہسبینڈ ہے. میں نے کہا جی السلام علیکم کیسے ہیں, کہتی ہیں ان کو ٹھیک کر دیں ذرا. میں نے کہا بچے مجھ سے ٹھیک نہیں ہوئے تو ہسبینڈ کیسے ٹھیک ہوں گے, ان کو تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا. ہاں ہم لوگ واضح و نصیحت کر سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں, اللہ یہدی من یشاء, ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. ہمارا کام ہے بس وہ کچھ اچھی باتیں کر دینا, تو ٹھیک کر دینا ہمارے اختیار میں ہی نہیں. تو یہ آئیڈیا دل سے نکال دیں کہ جی ہم کسی کی انجینئرنگ کریں گے, کسی کا کچھ فلاں چینج کر کے بچوں کو ہم لوگ نا جس طرح خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح بچوں کو بنائیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا. آپ نے کیا کرنا ہے, ایک شیپرڈ کی طرح نا, شیپرڈ کیا کرتا ہے, بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے, اس کو گائیڈ کرتا ہے. بس آپ نے گائیڈ کرنا ہے. جیسے پودے انسان لگاتا ہے نا, تو کیا کرتا ہے, پودوں کو بھی گائیڈ کرتا ہے, پانی ڈالتا ہے, اس کو اگر جو ہے نا پودا لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے اس کو جو ہے نا سیدھا کر دیتا ہے, وہ پھر اس ڈائریکشن میں گرو کرتا ہے. تو ہم بس گائیڈ ہی کر سکتے ہیں, باقی سب اللہ کے ہاتھ میں. کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہوا نا گائیڈ. پھر یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی یوسف کا مرڈر پلاٹ پلان اور ایگزیکیوٹ بھی کر دیا. آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا. تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس یور کڈز ڈونٹ ٹرن آؤٹ دا وے یو ایکسپیکٹڈ دیم ٹو بی. لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی پچھلی سورہ میں گزرا ہے
لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیں اپنی بچیوں کو لے کے، آپ کی بیوی البتہ جو ہے وہ اسی عذاب میں پکڑی جائے گی۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی قربان ہو رہی ہے یا آپ کا بچہ قربان ہو رہا ہے جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزاری ہے، تو پتہ چل رہا ہے ہماری اصل الائنسز کہاں پہ ہیں۔ تو ہم نے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ پھر ایک چیز ہے کہ ایک عادت بنائیں کہ بچوں کے لیول پہ بات کرنا، بچوں کو ٹاک ڈاؤن والی بات نہیں ہے۔ ہاں بچوں کو پتہ ہو یہ ہمارے ماں باپ ہیں، یہ ہمارے سے بہت کیئر کرتے ہیں، لیکن بچوں کے لیول پہ بات کرنا تاکہ وہ اوپنلی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اکثر بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ فتویٰ لگ جاتا ہے ہمارے اوپر، یا پھر بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس اوور ری ایکٹ بہت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اگر ایک بات کریں گے نا کہ ابو وہ ایسے ہو گیا تو ابو نے ایک دم سے ایٹم بم پھاڑ دینا ہے، تو پھر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں، پھر یہ ہم اپنے دوست سے بات کر لیتے ہیں۔ تو اگر دوستوں سے باتیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو وہ پازیٹیو جو ایجوکیشن ملنی تھی وہ نہیں ان کو مل پائے گی۔ دوست ہر قسم کا اوٹ پٹانگ مشورہ دیں گے اور وہ اس طرح کا نہیں ہوگا، تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہم اویلیبل ہوں بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں بات کا اختتام کروں گا اس نوجوان لڑکے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیتے ہیں ہم۔ اب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سوال دیکھیں، آج کوئی لڑکا جائے نا کسی امام صاحب کے پاس اور کہ امام صاحب ذرا مجھے اجازت دے دیں زنا کرنے کی، تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ جس عورت کی قمیض پہ حلوہ لکھا تھا اس کو نہیں چھوڑا، تو یہ تو خود اوپنلی کہہ رہا ہے مجھے آپ زنا کی اجازت دیں، اور مسجد میں آ کے کہہ رہا ہے۔ گستاخی کی کالم چیک کریں ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سارے اٹھ گئے نا اس کو نکالنے کے لیے باہر، نبی نے کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، ادھر آؤ بیٹا۔ پاس بلایا، اتنے قریب بٹھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھٹنے ہیں وہ اس کے گھٹنوں کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے، بالکل قریب بٹھا لیا، اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، چلو میں تمہیں اجازت اگر دے دیتا ہوں تو ظاہری بات ہے تمہیں ایکسکلوسیو تو نہیں ملے گا نا، سب کو دینی پڑے گی۔ اس نے کہا ہاں سب کو دینی پڑے گی، ظاہری بات ہے میرے لیے کوئی ایکسیپشنل کیس تو نہیں ہوگا نا کہ صرف تمہیں اجازت مل رہی ہے زنا کی باقی کسی کو نہیں، سب کو دینی پڑے گی۔ جی سب کو دینی پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا اس میں پھر اگر تمہاری ماں کو بھی اجازت دے دوں تو ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پہ، میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا تمہاری بہن کو اجازت دے دوں؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، میری بہن کو بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ اچھا تمہاری پھپھو کو دے دوں؟ نہیں نہیں پھپھو کو بھی نہیں دینی۔ خالہ کو دے دوں؟ نہیں۔ چاچی کو دے دوں؟ نہیں۔ مامی کو دے دوں؟ یعنی آپ نے گھر کی عورتیں ساری گنوا دی اس کو۔ تو پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، میں کسی کے لیے نہیں چاہوں گا کہ اس کو ملے۔ تو نبی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اگر کسی اور کے لیے نہیں چاہتے تو اپنے لیے پھر کیوں چاہ رہے ہو؟ آپ نے اس کو گلے لگایا، اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی اس سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی بات ہی نہیں کبھی ہوئی اس سے۔ یعنی نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر ہمارے بچے ہمارے پاس ہی آتے ہیں اور کوئی ایسی آؤٹریجس سی بات بھی کہہ دیتے ہیں تو مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے بچوں کو بھگانا نہیں ہے اپنے سے، ہم نے لانگ ٹرم گیم کھیلنی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے آئے نا اور انہوں نے کہا کہ جی یوسف کو تو بھیڑیا کھا گئے، یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، آئندہ منہ نہ دکھانا مجھے۔ آپ نے کہا میں صبر جمیل کروں گا، اور آپ جڑے رہے نا ان کے ساتھ۔ ایونچولی کوئی 25-30 سال کے بعد بچے ٹریک پہ آ گئے، 25-30 سال کے بعد، صبر کی انتہا دیکھیں ذرا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ مس گائیڈ ہو چکے ہیں، لیکن گائیڈنس ان کو میرے سے ہی ملے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، اپنے سے دور نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے اس امانت کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے یہ بچے عارضی طور پہ دیے تھے دیکھنے کے لیے کہ تو ان کو کیسے پالتا ہے، اب بتا تو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔